السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد الطاف حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سخت جنتا کی پکار۔ جنتا کی پکار پر آپ کا استقبال ہے۔ جو بھی اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں۔ آج شہر داونگرہ میں مولانا آزاد سماجی و ثقافتی ادارے کے بانی و صدر سماجی کارکن ڈاکٹر سید نصیر احمد کی جانب سے محمد حماد رضا اظہری، جو دنیا کے مشہور و معروف اور قدیم یونیورسٹی جامعہ ازہر مصر سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسلامی شریعہ یعنی کہ اسلامی قانون کی 4 سال کی پڑھائی میں جو اب تک 2 سال مکمل ہوئے اور اب یہ چھٹی پر ہندوستان آئے ہوئے ہیں، شہر داونگرہ میں ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آج سماجی کارکن ڈاکٹر سید نصیر احمد نے اپنے گھر بلا کر انہیں تہنیت سے نوازا، جو قابل ستائش اقدام ہے۔ آئیے اس کا پورا منظر دیکھتے ہیں ویڈیو کے ذریعے۔ السلام علیکم۔ اب آئیے مولانا حماد رضا سے کچھ سوالات ہیں کہ جامعہ ازہر میں تعلیم کے سلسلے میں کہ وہاں پر کیا سہولیات ہیں، اور ان کے اپنے بارے میں بھی کچھ سوالات ہوں گے جو آپ کے گوشے گزار کیے جائیں گے۔ السلام علیکم جناب حماد رضا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جی، ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے ہیں؟ میں شہر داونگرہ کرناٹک سے، یہیں شہر داونگرہ کا رہنے والا ہوں۔ اچھا، آپ کا پورا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد حماد رضا، جی محمد حماد رضا۔ اچھا، تو آپ کے والد کا نام؟ والد صاحب کا نام مولانا محمد حنیف رضا صاحب قبلہ۔ اچھا، تو ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں سے ہوئی؟ میری جو ابتدائی تعلیم کا سلسلہ جو شروع ہوا یہیں مادر علمی والد گرامی خلیفہ حضور مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا محمد حنیف رضا صاحب قبلہ کا قائم کردہ ادارہ دارالعلوم رضاء المصطفیٰ جو شہر داونگرہ میں ہے، اچھا، وہیں سے ابتدائی تعلیم کا سلسلہ میرا شروع ہوا۔ ماشاءاللہ۔ تو جامعہ ازہر میں تعلیم حاصل کرنے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ آپ یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ جامعہ ازہر میں پڑھنے کا جو خیال ہے وہ سب سے پہلے جو میرے بڑے بھائی وغیرہ جو ہیں، جی، مولانا محمد علی رضا صاحب اور مولانا محمد علی رضا صاحب علیمی صاحب قبلہ، ان کے خیال میں تھا کہ یہ خود وہاں جا کے ازہر میں پڑھیں۔ جب علیمیہ وغیرہ میں یہ لوگ تعلیم حاصل کر رہے تھے اس وقت ان کا خود کا خیال تھا کہ وہاں جا کے پڑھیں، لیکن مصروفیات وغیرہ پھر حالات کی وجہ سے نہیں جا پائے، تو وہ نہیں جا پائے تو بھائیوں کی مدد سے، والد صاحب کی سرپرستی میں، والد صاحب بھائیوں کی رہنمائی کی وجہ سے میرا وہاں جانے کا ارادہ بنا، پھر میں ان کی مدد سے وہاں پہنچا۔ تو جامعہ ازہر میں داخلہ لینے کی کارروائی کے بارے میں کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کے گوشے گزار کریں۔ جامعہ ازہر میں جو ایڈمیشن وغیرہ کے جو کارروائی وغیرہ ہے وہ 2 طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو اسکالرشپ سے، یہیں سے سیدھا ازہر آپ کو خود بلائے گا یہاں سے، وہ جس مدرسے کا تعلق ازہر سے ہے معادلہ ہوتا ہے، ایک ازہر سے لنک ہوتا ہے، وہاں کچھ سیٹ ہوتی ہیں مدرسے میں، وہاں سے باقاعدہ ازہر اسکالرشپ کے ذریعے سے آپ کا نام بھیجا جاتا ہے ادارے کی طرف سے، انڈیا میں یہیں سے ادارے کی طرف سے وہاں پر نام بھیجا جاتا ہے۔ اچھا، تو ازہر وہاں سب ساری چیزیں وہ دیکھ کے، تفصیل وغیرہ سب تحقیقات کر کے، اس کے بعد ازہر سے خود آپ کا بلاوا آئے گا تو سیدھے آپ ازہر میں پہنچ جائیں گے۔ تو وہاں کی کارروائی ہے وہ سب ازہر کے انڈر میں آپ کی ہوگی۔ اور دوسرا طریقہ ہے وہ پرائیویٹ ہے، اور جو اسکالرشپ کے ذریعے سے جو جاتے ہیں اس میں وہ بہت زیادہ وقت لگتا ہے، اس میں نام جانا پھر واپس آنا، کبھی کبھار تو 2-3 سال کا بھی اس میں وقت لگ جاتا ہے۔ ہاں، تو اکثر جا رہے ہیں طلباء پڑھنے کے لیے تو وہی ہے، پرائیویٹ جا رہے ہیں اکثر لڑکے جو جا رہے ہیں ابھی۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ ایک درس نظامی وغیرہ مکمل کرنے کے بعد شہادہ ثانویہ کے نام سے ایک سرٹیفکیٹ ملتی ہے، وہ سرٹیفکیٹ آپ حاصل کریں گے درس نظامی کے بعد، جو ملتی ہے اداروں سے جس مدرسے کا معادلہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو وہ سرٹیفکیٹ آپ لے کے حکومت کی طرف سے اسٹمپ وغیرہ جو انڈیا کی حکومت ہے وہ سب کروا کے وہاں پہنچیں گے، تو وہاں باقاعدہ وہاں بھی وزارت خارجہ وغیرہ کی جو چیزیں ہیں حکومت کی طرف سے، ہاں وہاں بھی اسٹمپ وغیرہ ساری چیزیں لگے گی۔ اس کے بعد آپ کو
अजहर में एडमिशन हो जाएगा। वहाँ की कुछ कार्रवाई वगैरह हैं, अच्छा। वो सब करने के बाद आपको तो अजहर बिना में स्कॉलरशिप के जो जाते हैं उनके लिए, उनके लिए तो वहाँ पर उनके लिए रहने के लिए हॉस्टल वगैरह का इंतजाम कैसे रहेंगे? नहीं, जो प्राइवेट जाते हैं उनके लिए प्राइवेट जो जाते हैं उनके लिए हॉस्टल का इंतज़ाम शुरुआत में तो नहीं रहेगा, लेकिन 1 या 6-7 महीने या 1 साल के बाद तकरीबन अलग से। वक्त लग जाता है। उसके बाद आप वहाँ से अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अच्छा, तो किसी मदरसे की जानिब से जो सेलेक्ट होते हैं जामिया अज़हर मिस्र के लिए, तो उनके लिए क्या सहूलियात हैं? हॉस्टल की, रहने की, खाने पीने की? उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सहूलियात हैं। वहाँ पे बाकायदा एक कॉलोनी है जिसमें सिर्फ वहाँ रहने का इंतज़ाम है। वहाँ तकरीबन सिर्फ कायरो जो सिटी है, काहिरा, सिर्फ उसी ब्रांच में तकरीबन 2 से 2.5 लाख तलबा मतलब सिर्फ एक कॉलोनी में रहते हैं। लड़कियों का अलग है, फिर लड़कों का अलग है। इस तरह जी। खाने पीने का इंतज़ाम भी वहीं कैंटीन वगैरह से हो जाता है सब उनका। अच्छा, तो एक सवाल हमारे नाज़रीन की खिदमत में आपकी तरफ से है, आपके लिए शरिया क़ानून यानी कि जो डिग्री आप कर रहे हैं जी, जो 4 साल की है, जिसमें 2 साल आप मुकम्मल किए, अभी छुट्टी में आए हुए हैं, अभी 2 साल तालीम आपकी बाकी है, तो शरिया क़ानून यानी कि इस तरह का इल्म हासिल करने का ख़्याल आपको कैसे आया और इसकी तफसील क्या है, ज़रा बताएं। जो यहाँ पे तालीमी आगाज़ जो होता है दरस निज़ामी वगैरह, तो वहीं से मेरा ज़्यादातर जो मेरा जो चाहना था कि मेरा ज़्यादा दिलचस्पी मेरी फ़िक़्ह में थी, तो उसी एतबार से वहाँ जाने के बाद भी जो हमारे वहाँ सीनियर वगैरह तलबा हैं जो पुराने हैं, कई साल से पढ़ रहे हैं, और बड़े भाइयों से मशवरा वगैरह के बाद, अच्छा, तो मेरी दिलचस्पी भी उसी में थी। तो इस वजह से मैं फ़िक़्ह में ज़्यादा मेरा दिलचस्पी थी, तो मैं शरिया क़ानून उसी का मतलब कुल्लिया। तो फ़िक़्ह ही शरिया क़ानून? हाँ, शरिया क़ानून वही है, ज़्यादातर वही उसी पे फोकस है। तो आपको इसी तरह तालीम हासिल करने की दिलचस्पी थी? जी जी। तो आपके भाइयों का भी ताउन इसी पर रहा? जी। अच्छा, इंट्रेंस भी रहा जी, इंट्रेंस भी था 1 साल का। हाँ, वो कुल्लिया में जाने से पहले, यहाँ से जाने के बाद तो डायरेक्ट शरिया क़ानून में, शरिया इस्लामिया में एडमिशन नहीं होता है। तो सबसे पहले जो ज़बान की तब्दीली है, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं अरबी, यहाँ के मदारिस में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा निसाब है। वो पढ़ने के बावजूद भी एक माहौल नहीं मिल पाता है ना, वो मुकालमे का, अच्छा, बातचीत वगैरह का जो है ना, उसमें समझने में थोड़ा सा परेशानी होती है। जैसे बात करने वाला जिसकी अपनी मादरी ज़बान होती है, वो आसानी से बहुत तेज़ी से बात करते हैं। तो जो नया है उस ज़बान में या जो पढ़ के समझ लेता है, उसके लिए मुकालमे में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो इसीलिए इसी के लिए सिर्फ एक मतलब तकरीबन 6-7 महीने का एक कोर्स होता है। अच्छा, लुग़ा अरबिया, उसमें सिर्फ सिखाया जाता है। मरकज़ के नाम से वो चलता है 1 साल का। तो वो मुकम्मल करने के बाद, उसके बाद ही आप आगे किसी भी फैकल्टीज़ में आप जा सकते हैं। तो 6-7 महीने के बाद आप एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद ही आप शरिया तालीम में हासिल। जी। अच्छा, तो आखिरी सवाल आपसे यह है कि आप बाकी 2 साल की तालीम मुकम्मल करने के बाद जी, इस इल्म का फैज़ान आप कहाँ देंगे, किस ज़मीन को सैराब करेंगे? जी, हमारे जो अकाबरीन उलमा वगैरह का यही तरीक़ा रहा है कि जो सीखें वो आगे भी सिखाएं। बिल्कुल, कुरान शरीफ सीखें तो आगे पढ़ाएं, सिखाएं, इस तरह का है। तो मेरा इरादा भी यही है कि आगे तालीम का सिलसिला जो है इंशाअल्लाह आगे कोशिश करेंगे हम लोग भी दूसरों को सिखाने की। तो मेरा इरादा यही है कि अपने ही वतन में मैं वापस आके यहीं पे वाली साहब का इदारा है बाकायदा, उसी में इंशाअल्लाह ताउन का काम मैं भी करूँगा इंशाअल्लाह। तो बहुत खूब, शुक्रिया मोहम्मद रज़ा साहब। ये थे हमारे साथ शहर दाउनगिरा के मारूफ़ आलिम दीन खलीफ़ा हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत मौलाना मोहम्मद हनीफ़ रज़ा क़ादरी साहब के फ़र्जंद मोहम्मद हम्माद रज़ा, जो जामिया अज़हर मिस्र की आलमी यूनिवर्सिटी जो बहुत ही क़दीम और मशहूर व मारूफ़ है, वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। इल्म शरिया पर 2 साल मुकम्मल हुए, छुट्टियों में आए ही। इसी मौके पर शहर दाउनगिरा में समाजी कारकुन मौलाना आज़ाद समाजी और सक़ाफ़ती इदारे के बानी डॉक्टर CR नसीर अहमद ने अपनी खुशी का इजहार किया और उनसे मुलाकात की, अपने घर पर उनकी तहनीत की। आइए वो क्या महसूस करते हैं, उन्हें तहनीत पेश करते हुए उनसे कुछ बात करते हैं। जनाब नसीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपने आज हम्माद रज़ा साहब के लिए
ایک تہنیتی اجلاس رکھا اپنے گھر بلایا انہیں تہنیت پیش کی. انہیں تہنیت پیش کرنے کے بعد آپ اپنے آپ کو کیا محسوس کرتے ہیں؟ السلام علیکم. بہت خوشی ہوئی مجھے جی کہ مولانا صاحب جا کر دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی جی قدیم یونیورسٹی جامعہ ازہر میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بہت خوشی ہوئی محسوس مجھے. شاید شہر دامگرہ کے پہلے مولانا ہے اچھا ازہر میں تو ازہر میں جا کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. یہ اپنے آپ میں بہت خوشی کی بات ہے. بالکل بالکل بالکل. اور رضا مصطفیٰ مدرسے سے میں بھی جڑا ہوا ہوں. اچھا وہاں پہ میں بھی وائس پریزیڈنٹ ہوں. ہمارے حنیف رضا صاحب مولانا وہاں کے صدر ہیں، بانی ہیں، خدمت انجام دے رہے ہیں دینی. تو ان کے فرزند ہیں یہ. جیسا مجھے معلوم ہوا میں خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اچھا آج ان کو میرے گھر پر انوائٹ کیا ہوں. اچھا بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے میں اچھا ان کی عمر دراز کرے. آمین ان کو اور بھی علم حاصل، اعلیٰ سے اعلیٰ علم حاصل ہو، آمین آمین. اور آ کر شہر دانگرہ میں اپنے خدمات انجام دیں. اچھا اچھا اتنا ہی میں کہتا ہوں. بہت خوب. السلام علیکم. اس درمیان میں ہمارے ناظرین کی خواہش کے مطابق میں مولانا محمد رضا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ نعت شریف کے 2-4 مصرے ہمارے قارئین کے سامنے پیش فرمائیں. درود شریف کا نذرانہ پڑھیں. اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لم یاتی نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شگے دو سرا جانا، لم یاتی نذیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا. بہت خوب. البحر علا والموج طغى، من بے کا سطوفا شربا، مجھدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مجھدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا. بہت خوب بہت خوب. ماشاء اللہ مولانا نے نعت شریف کے کچھ اشعار پیش کیے بڑے بہترین انداز میں. اب اس کے بعد ان کے بڑے بھائی مولانا علی رضا صاحب ہیں، ان سے بھی اس موقع پر کچھ بات جاننا چاہیں گے کہ وہ اپنے بھائی کو جامعہ ازہر میں پڑھتا ہوا دیکھ کر کیا محسوس کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد علی رضا قادری، مدرس دارالعلوم رضا المصطفیٰ برکاتیہ دارالیتامہ. جیسا کہ ہم 5 بھائی ہیں الحمدللہ، ہمارے والد گرامی کی جو کہ سرکار مفتی اعظم ہند کا فیضان ان کو ملا. والد صاحب کے بریلی شریف کے آ جانے کے بعد انہوں نے یہاں پر دین متین کا خدمت کا سلسلہ جاری کیا، اور بڑی محنت و مشقت داون گرہ کی عوام اہل سنت کا تعاون سے ایک مرکزی ادارہ انہوں نے قائم کیا.
تو والد صاحب کی بھی دیرینہ خواہش یہ تھی کہ ان کے بچے بھی اسی علم دین کو حاصل کریں جو انہوں نے خود حاصل کیا. اچھا. تو 5 بھائیوں میں الحمدللہ میرے والد صاحب نے ان کی محنت اور مشقت کے بعد 4 بھائی جو کہ عالم اور حافظ ہیں الحمدللہ. اچھا. تو ہماری بھی خواہش تھی کہ جامعہ ازہر جا کر کے پڑھ کر علم دین حاصل کریں، مزید تعلیمات، لیکن طبیعت اور حالات ساتھ نہ دینے کی وجہ سے الحمدللہ ہماری کوششیں اور ان میں بالخصوص ہمارے والد گرامی کی بڑی کوشش اور محنت ہیں. جی. تو ہم نے ارادہ کیا کہ ایک چھوٹے بھائی ہیں جو کہ ابھی دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی میں پڑھ رہے تھے اس وقت بستی میں، تو ہم لوگوں نے ارادہ کیا کہ ان کو جامعہ ازہر بھیج کر کے مکمل مزید تعلیم کے لیے وہاں پر بھیجا جائے. تو وہاں پر گئے، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اچھے نمبرات سے کامیابی انہوں نے حاصل کی. اور وہاں سے آنے کے بعد ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے ادارے میں درجہ حفظ، درجہ قرأت اور ناظرہ اور درس نظامیہ کی ابتدائی تعلیم دی جاتی ہے، جو کہ غالباً 3 سال یا 4 سال کی تعلیم دی جاتی ہے، جو 9 سال کا کورس ہوتا ہے. تو مزید کتابیں پڑھانے کے لیے تو ہماری دل کی خواہش ہے کہ حضرت جب تشریف لائیں گے جامعہ ازہر سے مکمل تعلیم حاصل کر کے، جو درس نظامیہ کا ابھی نصاب مکمل نہیں ہے، تعلیم مکمل نہیں ہے، تو اس کو مکمل کرنے کا ہمارا ارادہ ہے اسی ادارے میں. جی جی جی. اچھا، بہت خوب. تو یہ تھے مولانا حماد رضا صاحب کے بڑے بھائی مولانا علی رضا. ان سب سے باتیں ہوئی، آپ نے یہ منظر دیکھا، ایک روح پرور منظر تھا کہ مولانا جامعہ ازہر مصر میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. چھٹی کے موقع پر وہ جب اپنے شہر واپس آئے تو اتنے بڑے شہر میں جناب نصیر احمد نے ایک ہیرے کو تلاش کیا اور اس کی تہنیت کی. یہ قابل ستائش اقدام ہے. جناب نصیر احمد صاحب کو اس موقع پر میں مبارکباد دیتا ہوں.